آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے باب صوم موضوعاتی مطالعہ مناقب اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے پہلے ہم مناقب اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ چکے تھے اور مناقب کا معنی و مفہوم اور اہل بیت کا معنی و مفہوم سمجھ چکے تھے۔ پھر اہل بیت کے معنی و مفہوم کے سمجھنے کے بعد تو اہل بیت کے اندر سب سے پہلے ازواج مطہرات کا تذکرہ تھا، تو ازواج مطہرات کو ہم نے تفصیلاً پڑھنا شروع کیا تھا، اور ازواج مطہرات میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلی زوجہ ہے زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے تھے، اور آج ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زوجہ مطہرہ تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے کہ جن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہوا، جن کی پاک دامنی کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہوا، اور آپ وہ ازواج مطہرہ ہے، وہ زوجہ مطہرہ ہے جن کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست خود جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کروایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہنے لگے کہ اے عائشہ، جب میرا اور آپ کا نکاح نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے میں نے 2 مرتبہ خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا کہ ایک رومال ہے، ایک کپڑا ہے، ریشمی کپڑا ہے، اور وہ کسی چیز کے اوپر ڈلا ہوا ہے، اور ایک شخص ہے جو مجھے کہہ رہا ہے کہ اس ریشمی کپڑے کے نیچے جو ہے آپ کے زوجہ مطہرہ کی تصویر ہے۔ تو میں نے جب اس کپڑے کو اٹھایا اور دیکھا تو اس کپڑے کے نیچے جو ہے آپ کی تصویر تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اگر یہ خواب سچ ہے تو جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے یہ عطا کر دے، اور اگر سچ نہیں ہے تو پھر مجھے عطا نہیں ہوگا۔ اور یہ ہے حضرت عائشہ سے کہنے لگے کہ اے عائشہ، آج دیکھو آپ مجھے عطا ہو گئی، یعنی وہ خواب جو تھا وہ سچ نکلا، یعنی یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب میرا نکاح ہوا تو کچھ اس طرح تھا کہ میں جو ہے بنی حارث، مدینہ کے ایک محلے کا نام ہے، وہاں میں اپنے دوستوں کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور اسی کھیلنے کے دوران میری والدہ ام رومان جو ہے وہ میرے پاس آئی اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر گھر لے گئی، اور لے جا کر جو ہے مجھے کچھ حبشی عورتوں کے حوالے کیا۔ انہوں نے مجھے جو ہے سجایا، اور سجانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو تشریف لائے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ سے بے انتہا محبت تھی، اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اے عائشہ، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم راضی ہوتی ہو تو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ تو فرمایا کہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو تم کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم، یعنی بات کرتے ہوئے تمہارے لہجے میں، گفتگو میں ایک بدلاؤ سا آ جاتا ہے، اور تم جو ہے اس لہجے کے اندر بجائے میرا نام لینے کے ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر کہتی ہو کہ رب ابراہیم کی قسم۔ اور جب جو ہے تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو پھر اسی گفتگو کے اندر آپ جب بھی بات کرتی ہو تو بات کرنے کے دوران میرا قسم کھاتی ہو کہ رب محمد کی قسم۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن میرے دل میں آپ کے لیے کبھی محبت کم نہیں ہوئی، ہاں بظاہر کبھی کبھی ناراضگی کا اظہار کر لیتی ہوں۔ اسی طرح بعض حدیثوں میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہے سفر پر گئے اور حضرت عائشہ آپ کے ساتھ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آگے بھیجا اور حضرت عائشہ سے کہنے لگے کہ اے عائشہ چلو جو ہے دوڑ لگاتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ گھڑ سواری میں اور مقابلے میں کون جیتتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دبلی پتلی تھی، تو آپ نے دوڑ لگایا اور دوڑ لگانے میں جو ہے اس مقابلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جیت گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خاموش تھے۔ پھر کئی عرصے کے بعد دوبارہ جو ہے اسی طرح کا ایک سفر ہوا اور سفر میں پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی، تو آپ نے پھر حضرت عائشہ سے کہا، صحابہ کو آگے بھیجا اور حضرت عائشہ سے کہنے لگے کہ اے عائشہ جو ہے چلو مقابلہ کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں۔ اور جب دوڑ لگایا گیا تو دوڑ میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ سے کہنے لگے کہ اے عائشہ میرا بدلہ پورا ہو گیا، یعنی میں نے اپنا بدلہ لے لیا، میں نے بھی ایک مرتبہ جیت لیا۔ اس طرح کی آپس میں محبت تھی ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہ محبت صرف جو ہے کچھ وقت تک برقرار نہیں تھی، بلکہ موت تک اور موت کے بعد تک کے سلسلے تک جو ہے یہ محبت برقرار تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر کے باری کا انتظار کر رہے تھے اور بار بار یہ پوچھتے تھے کہ میں کل کہاں جاؤں گا، میری باری کل کہاں ہوگی اور میں حضرت عائشہ کے گھر کہاں جاؤں گا، بار بار یہ پوچھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اپنے سارے ازواج مطہرات سے اجازت لے لی اور اجازت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ گئے اور وہاں آ کر آپ نے اپنے زندگی کے آخری ایام وہاں گزارے۔ اور صرف یہی نہیں، محبت کا یہ عالم تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں آپ کا سر مبارک تھا اور آپ کے آخری سانسیں چل رہی تھی۔ یہاں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے سامنے حضرت عبد الرحمن میرے بھائی کھڑے ہوئے تھے، اس کے ہاتھ میں مسواک تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مسواک کی طرف دیکھتے اور پھر نیچے دیکھ لیتے، تو مجھے اندیشہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے اور ہر صبح نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کرتے اور رات کو سوتے تو مسواک کرتے اور دن میں ہر نماز کے بعد مسواک کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت بیماری کی شدت تھی، اس وجہ سے زبان سے بتا نہیں پا رہے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ مسواک جو ہے عبد الرحمن کی طرف اشارہ کیا کہ مسواک چاہیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک ہلا کر بتایا کہ جی ہاں۔ تو آپ نے عبد الرحمن سے مسواک لیا اور مسواک لے کر اس کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں رکھا، لیکن مسواک سخت تھا اور اس کو نرم کرنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حالت مرد میں تھے اس وجہ سے آپ جو ہے اس کو نرم نہیں کر سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں یہ نرم کر لوں اور پھر آپ کو دے دوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک ہلایا کہ جی کر لو۔ تو حضرت عائشہ نے اپنے منہ مبارک سے اس مسواک کو نرم کیا اور حضرت عائشہ کا لعاب اس مسواک کے ساتھ لگا، اور پھر میں قربان جاؤں اس محبت پر، پھر وہی مسواک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کے اندر، منہ مبارک کے اندر رکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک کیا۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک جو ہے وہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اور ان کے حجرے میں بنا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کتنی محبت اور کیسے ازدواجی زندگی گزاری جاتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان ازواج مطہرات کو دیکھ کر اور ان کے نقش و قدم پر چل کر اپنی ازدواجی اور اپنی گھریلو زندگی، اہل و عیال کے ساتھ رہنے والی جو ہم زندگی بسر کرتے ہیں وہ زندگی ہم بہترین بنائیں اور اچھی بنائیں۔ السلام علیکم۔